الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر سلسلہ ہے ذکر ایک نبی کا۔ بہت سارے سلسلے کرنے کا موقع رہتا ہے، لیکن اس سلسلے میں ایک خاص رغبت یوں رہتی ہے کہ اس سلسلے کا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی نرالا ہے۔ اللہ کے مخلوق میں جو سب سے بہترین گروہ ہے، ان افراد کا جب تذکرہ کرتے ہیں، ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ان سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے، اور اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر ایمان نہ لائے۔ لیکن جب کسی نبی کی سیرت کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں اور ان کے واقعات کو بندہ دیکھتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ واقعی دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ پاک نے مخلوق میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں افراد کو پیدا کیا، لیکن یہ جو گروہ انبیاء ہے یہ واقعی سب سے نمایاں اور ممتاز ہے۔ اللہ پاک نے ان کو جو معجزات عطا فرمائے وہ بھی دیکھ کر اور سن کر عقل حیرت زدہ رہ جاتی ہے۔ ان کی جو شان ہے، جو قرآن میں اور حدیث میں اللہ پاک نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک جو ان کا ذکر پہنچایا ہے، وہ ذکر سنتے ہیں تو ان سے دل میں محبت میں مزید اضافہ ہوتا ہے کہ خود خالق کائنات نے، وہ کہ جس نے ان کو نبوت کا صحرا عطا فرمایا، اور رب کائنات خود ان کی کیسی توصیف فرماتا ہے۔ کمال ہے، اتنی زبردست ہستیاں ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ خود بھی عمل کی طرف ہم اپنے آپ کو راغب کریں اور ناظرین بھی ان کی سیرت سے مدنی پھول حاصل کریں۔ ناظرین، آج ایک نہیں بلکہ دو انبیاء کا ذکر خیر ہم سنیں گے۔ ایک ہے حضرت سیدنا ذوالکفل علیہ السلام، اور دوسرے ہیں حضرت سیدنا یونس علی نبی جنا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ ان دونوں کا انشاءاللہ عز و جل ذکر خیر ہوگا۔ یہ کون تھے، ان کا انداز زندگی کیسا تھا، ان کی سیرت کیسی تھی، اور ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ اور آج جب سیدنا یونس علی نبی جنا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ سنیں گے تو میرا خیال ہے ان کی قوم کا جو واقعہ ہے وہ گزشتہ جو اقوام کا تذکرہ اور ذکر ہم نے سنا ان سے تھوڑا مختلف ہے، انٹرسٹنگ بھی ہے، دلچسپ بھی ہے۔ اور یہ اللہ کی شان ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ جس کو جب چاہے جس طرح چاہے نوازے، جس کا جس طرح چاہے امتحان لے، اور جس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ فرمائے۔ وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی شانیں ایسی ہیں، اتنی ہیں کہ اسے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اول تا آخر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے، لیکن سب سے پہلے امام الانبیاء، جن کے صدقے اللہ پاک نے تمام انبیاء کو نبوت عطا کی، جن کے وسیلے سے ہم دعائیں کرتے ہیں، جن کے صدقے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم التجائیں کرتے ہیں، ان پر درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رسولوں پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی درود بھیجو، کیونکہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مستقل طور پر ہوتے ہیں راشد مدنی بھائی، ماشاءاللہ ان کو مرحبا کہتے ہیں، اور آج ہمارے سلسلے میں شامل ہیں فراز مدنی اتاری بھائی، ان کو بھی مرحبا کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ عمر بھائی انشاءاللہ کلام سنائیں گے، نعت بھی سنیں گے۔ تو باقاعدہ ذوالکفل علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ابتدا میں ایک کلام کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل ان انبیاء کرام کی سیرت کا تذکرہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، 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 ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر چل کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر چل کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر چل کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا، جانو دل ہو شہرت سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہو شہرت سب تو مدینے پہنچے، جانو دل کو شوقیت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ون آف دا موسٹ بیوٹیفل کلام آف امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بڑا ہی پیارا اور خوبصورت کلام ہے. اللہ پاک ان کی قبر پر ہزارہا رحمتوں کا نزول فرمائے. راشد بھائی، سیدنا ذوالکفل علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت جو ہے وہ ان ڈیٹیل زیادہ ہمیں نہیں ملتی، اگرچہ مختصر ہے، لیکن کیا ہے اگر بیان ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنی مخلوق کی طرف بھیجا، اور ان کی یقینی تعداد کیا ہے اس کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن عقیدہ یہی ہے کہ جتنے بھی اللہ کے سچے نبی ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے. بے شک. کچھ انبیاء کرام کا قرآن مجید برہان رشید میں ذکر کیا گیا، نام کے ساتھ ان کے واقعات بھی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیے گئے. بعض انبیاء کرام کا ذکر اجمالی طور پر ہے، یعنی ان کا نام مینشن نہیں کیا گیا. صحیح. اور بعض انبیاء کرام ایسے بھی ہیں کہ جن کا نام ذکر فرمایا گیا لیکن ان کے تفصیلی واقعات ذکر نہیں فرمائے گئے. حضرت سیدنا ذوالکفل علیہ الصلاۃ والسلام کا شمار بھی ان انبیاء کرام میں ہے کہ جن کا نامی تو ذکر فرمایا گیا قرآن مجید برہان رشید میں، انبیاء کی فہرست میں ان کو شمار کیا گیا، لیکن ان کے تفصیلی واقعات جو ہیں وہ کتابوں میں نہیں ملتے. لیکن قرآن مجید میں 2 مقامات پر ان کا ذکر ہے، اور ان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں انشاءاللہ وہ میں ذکر کرتا ہوں. قبلہ مفتی قاسم صاحب نے بھی اپنی کتاب سیرت الانبیاء میں ڈیٹیل کے ساتھ اس تفصیل کو بیان فرمایا ہے. حضرت سیدنا ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں،
بعض علماء نے یہ ذکر کیا کہ یہ ایوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء اور سورہ صاد ان دو سورہ مبارکہ میں حضرت سیدنا ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر ہے، اور دیگر انبیاء کرام کے ساتھ جو ان کا تذکرہ ہوا اور ان کی صفات کو بیان کیا گیا۔ ویسے تو اللہ کا ہر نبی ہی شانوں والا ہے، لیکن بعض انبیاء کرام کی خصوصی صفات کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام ان اللہ کے انبیاء میں سے ہیں جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ صابرین میں، صالحین میں اور اخیار یعنی بہترین افراد میں شمار کیا ہے۔ ویسے اگر صبر کا اور صالح یعنی نیک ہونے کا اور بہترین ہونے کا درجہ دیکھا جائے تو ساری مخلوق میں سب سے اسپیشل جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام ہی ہوتے ہیں، اور امت کے مقابلے میں، غیر نبی کے مقابلے میں نبی صالح بھی ہوتا ہے، صابر بھی ہوتا ہے، شاکر بھی ہوتا ہے، ہر اچھی صفت میں وہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید برہان رشید میں رب تبارک و تعالیٰ نے جب ذکر فرمایا سورہ انبیاء میں، رب فرماتا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو اے محبوب یاد کیجئے، کل من الصابرین، یہ تمام کے تمام صبر کرنے والے ہیں، ماشاءاللہ، وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور یہ ان کی عظمت و شان ہے۔ رب فرماتا ہے کہ ان افراد کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا ہے، إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، جس کا لفظی ترجمہ یہ بنے گا کہ یہ صالحین میں سے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ جو مترجمین نے کیا وہ یہ ہے کہ بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق لوگوں میں سے ہیں۔ اسی طرح سورہ صاد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ذوالکفل علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور اے محبوب اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ سب بہترین۔ واہ واہ، راشد بھائی ہو سکتا ہے کوئی سوال پیدا ہو کہ یہاں تو ذوالکفل ہے جی اور ہم تو ذوالکفل کہہ رہے ہیں، جی، تو یہ کیا ہے؟ اس کا ایک آسان جواب تو یہی ہے کہ اس کے لیے آپ کو جامعۃ المدینہ میں ایڈمیشن لینا ہوگا۔ یہ آسان ہے، آسان، چلیں ٹھیک ہے، جو کر چکا اس کے لیے آسان ہے۔ جی، اصل میں یہ عربی کا کلمہ ہے اور اس پر تینوں اعراب آتے ہیں، مختلف حالتیں ہوتی ہیں، ایک عامل ہوتا ہے، ایک معمول ہوتا ہے، تو سیکوینس دیکھا جاتا ہے، عبارت کو، کانٹیکسٹ کو دیکھا جاتا ہے، تو کبھی اس کو زو پڑھا جاتا ہے، کبھی زی پڑھا جاتا ہے، کبھی زا پڑھا جاتا ہے۔ وہ عربک جو ہے گرامر کے اعتبار سے یہ فرق ہوتا ہے، تو جب ہم اس کو جداگانہ پڑھیں گے تو ذوالکفل ہی پڑھیں گے، اور عبارت کے اندر اپنے بعض قواعد کی وجہ سے کبھی یہ ذوالکفل جو ہے یہ آپ کو نظر آئے گا، جیسے کہ ان آیتوں میں ہے، تو یہ گرامر کی بات ہے۔ بہرحال ان کو صابرین اور صالحین دو خاص صفات کا یہاں پہ تذکرہ ہوا، اور اللہ پاک نے اپنی رحمت میں شامل کرنے کا ذکر فرمایا۔ میرا رب جس کو اپنی رحمت میں شامل فرمایا، اور وہ بھی رحمت خاص رحمت میں کہ جو عام لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی پر جو رب کی رحمتیں ہیں وہ عام بندے پہ رحمتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، اور انبیاء کرام کی سیرت کا جب سے ہم ذکر کر رہے ہیں، جب سے پڑھ رہے ہیں، تو صبر، شکر اور آزمائشوں کا سامنا کرنا، یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت زیادہ کامن ہیں، اور ان صفات کو تقریباً، ویسے تو ہر سال شخص میں صبر و شکر کا پہلو رہتا ہی ہے، لیکن کسی پرسنالٹی کے بارے میں بالخصوص کسی صفت کا ذکر کرنا، یہ اس کی عظمت اور بلندی کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک سے ہم صدقہ مانگتے ہیں کہ ان کے اس اعلیٰ صبر کا اللہ پاک ہمیں بھی صدقہ عطا فرمائے، اور جو صبر کرنے والے حقیقی طور پر اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ مصائب آئیں، آلام آئیں، کچھ بھی مشکلات آئیں، ہمیں اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے، اور ان انبیاء کرام کے صدقے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں صبر کی توفیق طلب کرنی چاہیے۔ دوسرے نبی علیہ السلام جن کا ذکر آج ہم نے کرنا ہے، حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ السلام۔ ماشاء اللہ یونس نام جو ہے وہ بکثرت رکھا جاتا ہے، یعنی انبیاء کرام سے محبت تو یقیناً سب کو ہے، لیکن بعض نام ایسے انبیاء کرام کے کہ جو ماشاء اللہ بڑی کثرت سے نظر آتے ہیں۔ ذوالکفل میں نے تو نہیں سنا، شاید آپ نے سنا ہو، اتفاق نہیں ہوا، تو چاہیں تو یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں، اور نبی کا نام ہے، لیکن یہ ہے کہ ذوالکفل جو ہے وہ کم رکھا جاتا ہے۔ یونس علی نبینا علیہ السلام کے نام کی برکت بہت زیادہ نظر آتی ہے، الحمدللہ لوگ نام رکھتے ہیں، اور آپ کی سیرت بھی بڑی نرالی ہے۔ کئی ایسے پہلو ہیں جو کسی اور نبی کی سیرت میں ہمیں نظر نہیں آتے۔ ان کی جو ابتدائی تعارف ہے
وہ انشاءاللہ ہم فراد مدنی بھائی سے سنتے ہیں. پھر انشاءاللہ 2 ان کے جو واقعات ہیں سیرت کے وہ ہم ڈسکس کریں گے. ایک تو ان کی قوم کا واقعہ کیا ہوا اور دوسرا ان کا اپنا مچھلی والا جو واقعہ ہے وہ کیا ہوا، وہ انشاءاللہ سنیں گے. لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ابتدائی تعارف ہے وہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام یونس، والد کا نام متا اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ کے جو القابات ہیں ان میں سے ایک ہے ذو النون اور ایک ہے حوت. اور حوت اور نون یہ دونوں جو ہے وہ مچھلی کو کہتے ہیں. تو آپ کو چونکہ آپ مچھلی کے پیٹ میں تشریف فرما رہے، گویا کہ آپ نے مچھلی کو نوازا، تو اس اعتبار سے یہ آپ کا لقب پڑ گیا. اور یہ دونوں نام جی مچھلی والے، صاحب الحوت اور ذو النون، یہ دونوں ہی لقب جو ہیں یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا اور اسی لقب کے ساتھ ان کو مخاطب فرمایا. سورہ قلم کے اندر فرمایا کہ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، تو یہاں پہ صاحب حوت فرمایا گیا. اور سورہ انبیاء کے اندر فرمایا گیا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو یہاں پر آپ کو ذُنُّون فرمایا گیا. تو گویا کہ دونوں القابات یہ قرآن پاک سے ہی ماخوذ ہیں اور دونوں ہی بڑے مشہور ہیں. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام دجلہ جو ایک دریا ہے اس کے کنارے پر ایک علاقہ تھا موصل، وہاں ایک بستی تھی نینوا. اس کے اعراب میں اختلاف ہے، مفتی قاسم صاحب نے نینوا جو ہے وہ اعراب لکھے ہیں. تو وہاں پر جو ہے وہ آپ کو مبعوث کیا گیا اور وہاں پر آپ نے 40 سال تک قوم کو دعوت دی. وہ قوم جو تھی وہ مشرک تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی اور آپ 40 سال تک ان کو دعوت دیتے رہے. قرآن پاک میں شارٹلی جو ہے وہ 2 مقامات پر آپ کا تذکرہ ہے، یعنی دیگر انبیاء کرام کے ساتھ ان کا بھی ذکر موجود ہے. ایک سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 163 میں اور ایک سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 86 میں شارٹلی بالکل تذکرہ ہے. اور 4 مقامات پر آپ کا تفصیلی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے. ایک سورہ صافات آیت نمبر 139 سے 148، دوسرا سورہ قلم آیت نمبر 48 سے 50، سورہ انبیاء آیت نمبر 87 اور 88، اور ایک پوری کی پوری سورت انہی کے نام پہ سورہ یونس. اس میں آپ کا کئی مقامات پر تذکرہ ہے، خاص طور پر آیت نمبر 98 کے اندر آپ کا وہاں پر تذکرہ موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان پر مستقل کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی، جس طرح دیگر بعض انبیاء پہ کتابیں نازل ہوئیں اور بعض انبیاء کرام پر صحائف نازل ہوئے، جس کو آپ بکلیٹ شاید اس کو کہہ سکتے ہیں، یا مختصر رسالے جو ہوتے ہیں وہ جو نازل ہوئے. تو ان پر کوئی مستقل کتاب یا صحیفہ نازل نہیں ہوا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بعض احکامات نازل فرمائے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمامی انبیاء کرام پر انعامات فرمائے اور رحمتوں کا نزول فرمایا. تو خاص طور پر یونس علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی انعامات فرمایا اور ان کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے. جب آپ کا واقعہ ذکر کیا گیا تو مختلف چیزوں کو ذکر کیا گیا کہ جو ان کے اوپر انعامات تھے اللہ پاک کی طرف سے. ایک تو ان کی دعا قبول ہوئی، یہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر انعام تھا. اسی طرح انہوں نے جو رجوع کیا وہ رجوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوا، یہ بھی ایک انعام ہے. پھر مچھلی کے پیٹ میں جب آپ تشریف لے گئے تو مچھلی کے پیٹ میں آپ ذکر الہی کرتے رہے، ذکر الہی بھی کرتے رہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے. یہ دونوں اللہ پاک کی طرف سے انعام تھے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مچھلی کے پیٹ سے جب انہیں نجات عطا فرمائی، یہ باہر تشریف لائے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان اور ایک انعام ان کے اوپر. ماشاءاللہ، کیا خوب ہے اور کیا زبردست ہے اس کے اندر. انشاءاللہ مچھلی والا واقعہ بھی ہم ڈیٹیل سے سنیں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے جو ہے ان کی جو قوم کے حالات ہم نے سنے وہ بھی تقریباً سملیرٹی کی طرف ہی جاتے ہیں، اگرچہ کچھ مختلف ہوئے وہ میں عرض کرتا ہوں. لیکن ابتدا میں جس طرح دیگر انبیاء کی قومیں نے انہیں جھٹلایا اور توحید کی طرف نہ آئے، شرک میں مبتلا رہے، اپنی دیگر برائیوں میں مبتلا رہے. انبیاء کرام تشریف لاتے، جنہیں کتاب ملی وہ کتاب کا جو ہے وہ تذکرہ کرتے، جن کو صحیفے ملے وہ صحائف کا ذکر کرتے، اور جن پر اس کے علاوہ وحی نازل ہوتی تو وہ اللہ پاک کا حکم جو ہے ان تک پہنچاتے. لیکن تمام انبیاء کی جو بیسک ایک کامن کہیں اور سب سے بیسک تعلیم کہیں وہ توحید تھی اور اپنی نبوت کا اعلان تھا. تو یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم کو جو ہے وہ توحید کی دعوت دی اور اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی. لیکن ابتدا میں اس قوم نے انکار کیا، اور جب یہ انکار طویل ہوا اور کافی بڑھا تو آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب اپنی قوم سے مایوس ہوئے تو آپ نے پہلے انہیں اللہ کے عذاب کے بارے میں بتایا اور ڈرایا
لیکن دیگر قوموں کی طرح یہ بھی بے باکی کا شکار رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے نا امید ہوئے تو آپ اس علاقے سے تشریف لے گئے۔ اس قوم کی جو اسپیشلٹی یا ایک انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ ان پر عذاب کے آثار ظاہر ہوئے، لیکن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، رجوع لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ دیگر جو اقوام کا اب تک ہم نے تذکرہ سنا تو ان میں ایک چیز جو کامن تھی کہ جب نبی اس قوم کے مایوس ہوئے، کسی نے بد دعا کی، کسی نے رب کی بارگاہ میں عرض کی عذاب کے لیے، بعضوں نے خود عذاب کا معاذ اللہ جو ہے وہ تقاضا کرنا شروع کر دیا، اور جب رب عز و جل کا عذاب آیا تو پھر وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی۔ لیکن یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر اللہ پاک کا ایسا کرم ہوا اور ایک ایسا ٹوسٹ آیا، اور وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ بھی ہے۔ وہ سنتے ہیں فراز بھائی، وہ کیا تھا ان کی قوم پر، کس طرح سے عذاب قریب تھا کہ آ جاتا اور پھر وہ دور ہو گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام کی وہ قوم ایک واحد قوم ہے کہ جنہوں نے علامات دیکھی، علامات کے بعد توبہ کی، اور اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ انفرادیت ہے، یہ مفسرین نے خزانہ العرفان میں بھی غالباً لکھا ہوا ہے، تو یہ واقعی ان کی اسپیشلٹی ہے۔ ہوا یہ کہ 40 سال تک یونس علیہ السلام اس قوم کو بلاتے رہے، جو ان کے اندر برائیاں تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو دعوت دیتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے، شرک کی برائیاں بتاتے رہے، لیکن یہ قوم جس طرح دیگر سابقہ قومیں تھیں بات نہیں مانتی تھیں اور اپنے نبی کی گستاخی کرتی تھیں، تو ان کا بھی یہی عمل تھا کہ وہ یونس علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے، ان کی بات نہ مانتے۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ یہاں پر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سیکھنے کی بات ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام ایک لمبے عرصے تک اس کو برداشت بھی کرتے ہیں۔ یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی تکلیف آ گئی تو فوراً بد دعا دے دی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ معاملہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ فوراً بد دعا دے دیں یا فوراً عذاب کی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، بلکہ وہ صبر کیا کرتے تھے۔ تو 40 سال کا عرصہ گزر گیا، اور یقیناً یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ تکلیفیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں، آزمائشیں اور مشقتیں بہت زیادہ تھیں۔ اس وجہ سے یونس علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، یہ قوم راہ راست پر نہیں آتی، یہ توحید کے مقر نہیں ہوتے، اس کا اقرار نہیں کرتے، تو ان پر عذاب نازل فرما۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یونس علیہ السلام کو وحی نازل کی گئی کہ ان کو آپ بتا دیجئے، خبر دے دیجئے کہ 3 دن کے بعد صبح کے وقت میں ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ اب یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبر دی۔ اب آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوم کے اندر کیسے امتیاز رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کی کوالٹیز کتنی ممتاز ہوتی ہیں کہ دیگر بھی مانتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں وہ کہتے درست ہیں، جھوٹ نہیں کہتے۔ ان کی قوم نے بھی یہی کہا کہ یار یونس علیہ السلام جب بھی کوئی بات کرتے ہیں کہتے تو صحیح ہیں۔ اب وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یہ بات بھی انہوں نے کی ہے تو یقیناً عذاب تو آنے والا ہوگا۔ اب ایسا کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ رات یونس علیہ السلام یہاں پر گزارتے ہیں یا نہیں گزارتے۔ اگر تو وہ رات کو یہاں پر موجود ہوں گے اس کا مطلب یہ کہ عذاب نہیں آنے والا، اور اگر یہ رات کو چلے گئے یہاں موجود نہ ہوئے تو پھر آپ یقین کر لیں کہ عذاب آنے والا ہے۔ اب ہوا یہ کہ یونس علیہ السلام نے جب ان کو خبر دی اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے، اور صبح کے ہونے سے کچھ پہلے علامات جو ہے ان کا ظہور ہونے لگا۔ ایک بہت ہاریبل اور ایک بہت خطرناک جو بادل تھا اس کا ٹکڑا آ گیا اور وہ ڈرانے والا تھا۔ اسی طرح دھواں یہ پورے شہر کے اندر پھیل گیا۔ اب جب انہوں نے علامات دیکھی تو ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ واقعی عذاب آنے والا ہے۔ پھر انہوں نے یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ جو رات کو انہوں نے مشورہ کیا تھا کہ اگر یہ نہ ہوئے تو عذاب تو پھر کنفرم ہے۔ جب دیکھا کہ یونس علیہ السلام بھی موجود نہیں ہے تو اب یہ گھبرا گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے ہی والا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے توبہ کی توفیق دے، راہ راست پر لے آئے۔ اس قوم نے کیا کیا کہ جنگلوں کی طرف نکل گئے، آبادی کو چھوڑ دیا، باہر کی طرف نکل گئے۔ یہاں تک لکھا کہ بیوی شوہر سے الگ ہو گئی، ماں بچوں سے الگ ہو گئے، اور سب موٹے لباس پہن کر آبادی سے باہر نکل کر گر گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، توبہ کرنے لگے اور اپنا اسلام ظاہر کرنے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ یونس علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہم نے اس کو قبول کیا، ہم توبہ کرتے ہیں، اور جو ان کے اندر برائیاں تھیں اس کو ختم کرنے کی بھی نیت کی۔ یہاں تک کہ لکھا گیا کہ ان کے گھروں کے اندر اگر کسی غیر کا پتھر ان کی بنیاد میں ڈل گیا تھا تو انہوں نے اس کو ختم کر کے اس کا پتھر اس کو واپس کر دیا۔ یعنی اتنی سچی توبہ انہوں نے کی، اور جب بندہ ظاہر ہے کہ صدقے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ پاک ان پر رحمت فرماتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ توبہ کی، گڑ گڑائے، روئے اور کافی دیر تک گریا و زاری کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، کرم فرمایا، اور جو ان کے اوپر عذاب کی علامات تھیں وہ عذاب کی علامات ان کے اوپر سے دور ہو گئیں، اور ایک کافی عرصے تک پھر یہ زندہ بھی رہے، اور یونس علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو ان کی اطاعت و فرما برداری بھی کرتے رہے۔ یہاں ایک علمی نقطہ علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے
کہ فرعون نے بھی عذاب دیکھا تھا اور وہ جب توبہ کرنے لگا تو اس کی توبہ تو قبول نہ ہوئی، یہ بھی قرآن میں موجود ہے. تو پھر ان کے اندر ایسی کیا بات تھی کہ انہوں نے جب علامات دیکھی تو ان کی توبہ قبول ہو گئی؟ تو دونوں کے اندر تھوڑا سا ڈفرینس ہے. ایک تو ہے کہ اصل عذاب، جب عذاب کا نزول ہو جاتا ہے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن اس عذاب سے پہلے اگر کوئی سمٹمز ہوں، کوئی علامات اگر سامنے آ جائیں، اس کو دیکھ کر بندہ اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ پھر قابل قبول ہوتی ہے. یہ فرق ہے. اور اس میں یہ جو واقعہ ہے اس میں ایک اللہ پاک کی رحمت اور توبہ کا قبول ہونا بھی ہے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑا ہم مزید کلام کریں کہ دیکھیے نبی کا سچا ہونا کیسا واضح ہوا کرتا تھا، اور کسی کے بھی نیک ہونے کے لیے اور کسی بھی اچھی پرسنالٹی کے لیے سچائی کتنی امپورٹنٹ ہے. حالانکہ یہ آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن پھر بھی انہیں پتا تھا کہ یونس علیہ السلام یہ جو پرسنالٹی ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ صادق و امین ہیں، اگر یہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ ضرور ہو کر رہے گی. ان کا اتنا زیادہ اعتماد تھا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے جو صفات آپ کی بہت غالب رہیں اور جو معاشرے کے اندر بہت زیادہ نوٹڈ کہیں، لوگ اس کو ایڈمائر بھی کرتے تھے، وہ بھی صدق تھا اور امانت تھی. اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا ہوں. اور اب یقین کریں کہ سچا آدمی جو ہے نا وہ بہت ساری آزمائشوں سے محفوظ رہتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کی عادت کے اندر جھوٹ بولنا شامل ہو جاتا ہے. ایک تو یہ نہیں کہ کوئی کسی مصیبت سے بچنے کے لیے یا کسی اور سبب سے کوئی جھوٹ بولے، جھوٹ وہاں بھی نہیں بولنا چاہیے، لیکن ایک ایسی عادت بندوں کی بن جاتی ہے کہ خامخواہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اچھا سامنے والا بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے وہ سچی بات نہیں ہے، لیکن وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ایک عادت کے اندر شامل ہوتا ہے. میں اور آپ یہ غور کریں کہ آپ کی اور میری پرسنالٹی کیسی ہے، ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں، ہمارے اطراف کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں، اگر ہم کوئی بات کہتے ہیں اور وہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو سامنے ظاہر نہیں ہے، تو مجھ پر لوگوں کا اعتماد کتنا ہے. بعض اوقات ہم وقتی فائدے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور ہمیشہ کا نقصان اپنے ذمے پر لیتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جھوٹے پر اعتماد نہیں ہوتا، اور پھر بعض اوقات وہ اتنا بد اعتماد ہو جاتا ہے، اس پر اعتبار اتنا اٹھ جاتا ہے لوگوں کا کہ اگر وہ کبھی سچی بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو لوگ اس پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہوتے. لہٰذا ہم سب کو یہ غور کرنا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی گفتگو میں، اپنی رائے دینے میں کس قدر سچے ہیں. بلا وجہ مبالغے کرنا، بات بات پر قسمیں کھانا، بات بات پر بات کو جو ہے نا وہ توڑ موڑ کے پیش کرنا، یہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے اور آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دیتا ہے. وہ لوگ معاشرے کے اندر آج بھی بڑے نمایاں ہوتے ہیں. آپ خود غور کر لیں کہ اگر آپ کے مارکیٹ میں، آپ کے اسکول میں، کالج میں یا آپ کے آفس میں وہ شخص کہ جو سچ بولنے والا ہے اس کی کیسی ویلیو ہے، اور وہ شخص کہ جس پر اعتبار نہیں ہو سکتا اس کی پرسنالٹی کیسی. لوگ کہتے ہوئے نظر آتے کہ یار ماشاءاللہ فلاں شخص ہے نا، اس سے بات کرو نا تو یار اس پر ہمیں اعتماد ہے، یہ جو بات کرے گا وہ سچی بات کرے گا. تو وقتی فائدے کی وجہ سے جھوٹ بولنا یہ انتہائی برا ہے. خواہ وہ وقتی ہو یا مستقل ہو، جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے، لیکن جو زیادہ بولا جاتا ہے اس کی میں ایک وجہ عرض کر رہا ہوں. لہٰذا ہم سب غور کریں، سچ کی عادت بنائیں. سچ بولنا جو ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ اور ضروری ہے مسلمان کے لیے. تو خواہ وہ تجارت ہو، خواہ وہ آپ کوئی کام کاج کر رہے ہیں، خواہ آپ جاب کر رہے ہیں، خواہ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں مسلمان کے کردار میں. اور بدقسمتی سے آج آپ جس بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جس بھی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ذرا غور تو کریں کہ وہ معاشرے اور وہ قومیں اور وہ ملک کہ جہاں کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ دنیا کے اندر مشہور ہو جاتے ہیں. لوگ ان کے ملک کا نام لے کر کہتے ہیں کہ یار اس ملک کا بندے سے کاروبار مت کرنا، یہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں. اس طبقے، اس قبیلے سے لوگ جو ہے متنفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی ایک عجیب سی بات ہے. اور اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور اس کے بارے میں کسی کی ایسی رائے قائم ہو جائے تو یہ بہت ہی بری بات ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اگرچہ آپ کا وقتی طور پہ نقصان ہوتا ہو، کہیں پہ کوئی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے یا کوئی بھی ایسی بات ہے، آپ سچ بول کر اپنے دل و دماغ کو بالکل ہلکا پھلکا کر سکتے ہیں. اور ایک دفعہ اگر آپ نے جھوٹ بول دیا تو پھر اس کو چھپانے کے لیے اور اس کو نبھانے کے لیے آپ کو نہ جانے کتنے زیادہ جھوٹ بولنے پڑیں گے. کئی لوگ ہوتے ہیں
جو آفس میں چھٹی کرنی ہو یا اسکول میں چھٹی کرنی ہو تو کبھی دادی کو مار رہے ہوتے ہیں، کبھی دادا کے جنازہ نکال رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ یاد بھی رکھنا پڑتا ہے کہ لاسٹ ٹائم دادا کا جنازہ نکالا تھا تو اب جو ہے نا وہ کس کا نکالنا ہے. فلاں جو ہے نا پھپھو کی بیماری کا تذکرہ کیا تھا تو اب جو ہے وہ خالہ کا کرنا ہے. تو یہ ایک بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے. اور اب یقین کریں جھوٹ جو ہے نا آپ کے دل و دماغ پر ایک بوجھ ہوتا ہے، اندر ہی اندر آپ گلٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں، کانفیڈنس آپ لوز کر جاتے ہیں. اور جب آپ سچے ہوتے ہیں تو آپ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کا اعتماد، آپ کی جو بات کرنے کا انداز ہے وہ بڑا ایک زبردست ہوتا ہے. اور اگر آپ زندگی میں کوئی بھی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ اطراف میں، معاشرے میں سچے مشہور نہیں ہوں گے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. ہم تو اس آقا کے غلام ہیں کہ جن کی سچائی کے مثالیں نہ تاریخ میں کبھی ملتی ہیں نہ قیامت تک مل سکیں گی. کیسی سچائی، کیسی امانت داری، ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں بھی ان اچھی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. راشد بھائی کی طرف بڑھوں گا. قوم پیچھے توبہ کر رہی ہے، آثار دیکھے اور اللہ کی بارگاہ میں جو انہوں نے عاجزی کی. اور اس میں ایک اور چیز بھی سیکھنے کو ملی کہ جب بندہ اپنی غلطی کو ریئلائز کر لے تو عاجزی اختیار کرے. اس قوم نے جب توبہ کی تو اپنی عیش و عشرت کو ترک کیا، آسائشوں کو ترک کیا اور جنگل کی طرف گئے، موٹا لباس پہنا. یہ بھی ایک سادگی، عاجزی اس کی طرف ریفر کرتا ہے. اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اس طرف یونس علیہ السلام رات کو جو ہے وہاں سے تشریف لے جا چکے تھے. آگے کیا ہوا؟ جی آپ نے بڑی پیاری بات ذکر فرمائی کہ توبہ اور رجوع جو ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ کو محبوب بھی ہے. اور پھر انسان جب اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے، توبہ اور رجوع کی طرف آتا ہے تو اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. جیسے کہ روایت میں ذکر کیا گیا کہ الندم توبۃ، جو شرمندگی ہے یہ توبہ ہے. توبہ کے جو ارکان ہیں، بنیادی چیزیں ہیں جن کو پورا کر کے ہی انسان توبہ کے مراحل طے فرماتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرب پاتا ہے. اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ شرمندگی ہو اور ندامت کا احساس ہو، اور اپنے قول کے ذریعے، اپنے ایٹیٹیوڈ کے ذریعے لگے کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے. اچھا یہاں پر چند باتیں ذکر کر کے پھر میں انشاءاللہ اس واقعے کو کنٹینیو کروں گا. بالکل. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے توبہ کی، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع لائے تو رب تبارک و تعالیٰ نے عذاب ٹالا. یہاں پر علماء کرام نے ایک اور بات بھی ذکر کی ہے. قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے، آپ فرماتے ہیں کہ تلاش نبی نے ان کو بچا لیا. یعنی جب انہوں نے توبہ کی اور یونس علیہ السلام کو اپنے درمیان نہ پایا تو اب یہ یونس علیہ السلام کو بھی تلاش رہے تھے کہ اللہ کے نبی کے پاس جائیں. تو پتہ چلا انبیاء کی جو بارگاہیں ہوتی ہیں یہ امان کا باعث ہوتی ہیں. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ تلاش نبی نے ان کو بچا لیا. ایسے مفتی صاحب کا خاص ہے ماشاءاللہ، جو یہ نقطہ لے کر آتے ہیں نا وہ انہی کا حصہ ہے. ماشاءاللہ کیا خوب ہے. مدینہ. اچھا ان کے نام کے حوالے سے بھی ایک دو باتیں میں ذکر کروں. اب یہ جیسے ان کا نام ہے یونس، قرآن مجید میں بھی جو ذکر کیا گیا، بعض لوگ اس کو یونس پڑھتے ہیں، یونس درست تلفظ ہے. پھر آگے جو ہے یونس بن، اس کو متا پڑھا جاتا ہے لیکن شارحین نے اس کے اعراب منشن کیے ہیں واضح طور پر، متا، تے کے اوپر تشدید آئے گی، یونس بن متا. بعض علماء نے فرمایا کہ متا ان کی والدہ کا نام ہے، لیکن اصح قول یعنی درست ترین قول جو علامہ عینی نے ذکر کیا عمدۃ القاری میں وہ یہ ہے کہ ان کے والد گرامی ہی کا نام متا تھا، یونس بن متا. صحیح. ایک اور پھر میں یہاں بات ذکر کر دوں، ذُنُّون. اب یہاں بھی بعض لوگوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال ہے کہ ہم حروف تہجی پڑھتے ہیں، اردو کے جو الفابیٹ ہوتے ہیں تو اس میں نون آتا ہے، تو یہ نون کا مطلب کیا ہے؟ تو عربی زبان میں کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے نام حروف تہجی کے اعتبار سے ہیں، یعنی ان کے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ حرف تہجی ہے لیکن اس کا ایک الگ معنی بھی موجود ہوتا ہے. جیسے کہ نون ایک تو حروف تہجی میں ایک الفابیٹ ہے عربی کا اور اردو کا، اسی طرح نون عربی زبان میں مچھلی کو بھی کہا جاتا ہے. ذُنُّون کا مطلب ہوگا نون والے نہیں بلکہ مچھلی والے. اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے کہ ایک پہاڑ ہے اس کا نام ہے قاف، دو نقطے والا. اب یہ حروف تہجی میں سے ایک حرف ہے، الفابیٹ ہے، لیکن ایک پہاڑ کا بھی نام ہے جس کو کوہ کاف یا جبل کاف کہا جاتا ہے. اور اسی طرح عین جو غین سے پہلے آتا ہے یہ بھی عربی اور اردو کا الفابیٹ ہے، لیکن جو چشمہ ہوتا ہے جو جس کو سوتا کہا جاتا ہے، پانی کا جو زمین سے جاری ہوتا ہے، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو عربی میں عین کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. اور مچھلی بھی شاید انہی میں سے ہے کہ عربی میں جس کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں. جی یہ عربی زبان کی
ایک خوبی ہے، ووکیبلری ماشاءاللہ بڑی وسیع ہے۔ زبردست۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرما دیا تھا کہ 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے تیسرے دن جو ہے وہ وہاں سے سفر اختیار فرمایا، اور جب پیچھے قوم نے توبہ کر لی، اس کا آپ کو علم نہ تھا، تو اب حضرت یونس علیہ السلام نے دریا پار جانے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ ان کی قوم کا یہ انداز تھا کہ جس کا جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے، جس کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو وہ اس کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ، تو حضرت حالانکہ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وحی الہی سے ہی آپ نے خبر دی تھی، لیکن عذاب میں جو تاخیر تھی اس کی بنا پر حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت فرما لی۔ آپ کو یہ گمان ہوا جی کہ یہ غلط فہمی کی وجہ سے کہیں اس طرف نہ بڑھ جائے؟ جی علماء نے یہ ذکر کیا کہ یہ آپ کا ایک اجتہاد تھا کہ آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح طور پر ہجرت کا حکم آنے سے پہلے ہی اس قوم سے جدائی اختیار فرما لی۔ اب آپ جب ساحل کے قریب پہنچے اور ایک کشتی میں آپ سوار ہوئے تو تھوڑا سا کشتی چلنے کے بعد رک گئی۔ اب اس دور میں یہ ایک گویا کہ نظام قدرت تھا کہ اگر کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا تو وہ کشتی چلتی نہیں تھی، پھر اس غلام کو پکڑ کر جب سمندر میں ڈال دیا جاتا تھا، دریا میں ڈال دیا جاتا تھا تو کشتی چلتی تھی۔ اب یونس علیہ السلام بھی سوار ہیں اور کشتی رک گئی۔ اب سب نے کہا کہ کوئی نہ کوئی ایسا غلام ہے جو اپنے مولا سے بھاگا ہوا ہے، تو اب قرعہ ڈالا گیا، سب کے ناموں کی پرچیاں ڈالی گئیں، تو اتفاق سے حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی عاجزی، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کرام عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے مولا سے بھاگا ہوں۔ تو پھر آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ اب اسد بھائی دیکھیں، اگر کسی کو دریا میں ڈال دیا جائے تو اس کے بچنے کی کتنے چانسز ہوتے ہیں، یعنی موت سر پر ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ جب کسی کو محفوظ کرنا چاہے، اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرمانا چاہے تو کیسے انتظامات فرماتا ہے۔ اب جب یہ آپ کی آزمائش شروع ہوتی ہے کہ آپ دریا میں تشریف لے جاتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھلی آتی ہے اور آپ کو نگل لیتی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ یہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ جب زمین نبیوں کے جسموں کو نہیں کھا سکتی تو مچھلی اللہ کے نبی کو کیسے کھا سکتی ہے؟ تو یہاں بھی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نور العرفان میں ایک نقطہ ذکر کیا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی جناب سے ایک اہتمام تھا کہ مچھلی کی وہ غذا نہیں تھی، یونس علیہ السلام کو مچھلی کی غذا نہیں بنایا گیا، بلکہ مچھلی کے پیٹ میں آپ بطور امانت گئے تھے کہ قرآن مجید برہان رشید میں کلمات ہیں فَلْتَقَمَهُ الْحُوتُ کہ مچھلی نے انہیں نگل لیا، اکلہو کے الفاظ نہیں ہیں، کھا لیا۔ اب جب اور رب تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو الہام بھی فرما دیا کہ میرے اس بندے کی نہ ہڈیاں توڑنی ہیں اور نہ ان کے گوشت کو کاٹنا ہے، یہ محفوظ رہیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اتنی کرب کی کیفیت میں ہے کہ ایک تو رات کا اندھیرا، پھر سمندر کا دریا کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اتنی تاریکیاں ہیں، لیکن ایسی کٹھن گھڑی میں بھی حضرت یونس علیہ السلام رب کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ ہم پچھلے پروگرام میں بھی دیکھ چکے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر کتنی آزمائشیں آئیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسانی طبیعت کو جب زیادہ خوشی ملتی ہے یا زیادہ غم طاری ہوتا ہے تو انسان اپنے اوسان کھو بیٹھتا ہے اور بعض اوقات غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو انبیاء کرام کی سیرت سے ہمیں یہ بنیادی نقطہ ملتا ہے کہ خوشی کا موقع ہو یا انتہائی کرب کی کیفیت ہو، ہر حال میں رب تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا، اس کو فراموش نہیں کرنا، اور رب کی یاد ہی پھر بندے کے لیے خوشی اور مصیبت سے چھٹکارے اور نجات کے ذریعے بناتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ اسی دن آپ باہر تشریف لے آئے، بعضوں نے کہا 3 دن بعد، بعضوں نے کہا 7 دن، بعضوں نے 20 دن، اور ایک قول کے مطابق 40 دن کے بعد آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔ ماشاءاللہ، اس پر وہاں پر جو آپ نے دعا کی اور جو ذکر کیا وہ کس طرح کا تھا اور اس کی کیا برکات ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم سنیں گے۔ ایک کلام کو بھی شامل کرنا ہے، اور آج جو ہے نا آپ کو یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ کلمات کہ جو قرآن میں بھی جن کا ذکر ملتا ہے اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بھی ان کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، وہ بھی بیان کیا جائے گا، اور اس کے کچھ فضائل کا بھی ذکر ہوگا۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا، انشاءاللہ یہ سب چیزیں بیان ہوں گی۔ اور ویسے تو معجزہ ہی کہیں گے کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے جانا اور زندہ رہنا۔ اب مچھلی کے دانت بھی ہوں گے، وہاں پر اندر کا کیا سٹرکچر ہوگا، یعنی آپ ذرا تصور کریں کہ ایک انسان جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے اور پھر بھی زندہ رہے،
تو یہ ظاہر ہے کہ عادی طور پر تو نہیں ہوتا، یہ رب کی خاص قدرت کی نشانی تھی، اور آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بھی تھا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص قدرت کی نشانیاں کبھی کبھی ایسی ظاہر فرماتا ہے کہ جس سے بندہ جو ہے اس کی بارگاہ میں جھکنے کو اس کا دل چاہتا ہے۔ کون یہ سوچ سکتا ہے کہ ایک مچھلی کے پیٹ میں بغیر کسی ظاہری سبب کے، یعنی کہ وہاں پر کوئی آکسیجن کا سلنڈر تھا یا وہاں پہ کوئی ایسا اہتمام تھا یا کوئی ایسی چیز تھی، ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر اپنے بندے خاص کی حفاظت کا اور ان کے زندہ رہنے کا۔ اچھا آپ 40 دن رہے یا اس سے زیادہ دن رہے، اب مچھلی کے پیٹ میں میرے رب نے کس طرح ان کو رزق پہنچایا ہوگا، سبحان اللہ، کیسا اہتمام فرمایا ہوگا، سانس آپ کس طرح سے وہاں پر لیتے ہوں گے، یہ سب چیزیں اگر بندہ سوچتا ہے تو صرف یہی کہہ سکتا ہے سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے، وہ ہر پستی سے ہر عجز سے پاک ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے جس کو چاہے جیسا چاہے رزق عطا فرما سکتا ہے۔ ہم بعض اوقات ناشکرے ہو جاتے ہیں، ہمارا توکل جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر وہ بھروسہ لوز کر دیتے ہیں جو کہ ہمیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے اس توکل کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اور یہاں پر حالات اور مشکلات میں اپنے رب کی قدرت کے نظارے دیکھنا اور اس پر اعتماد کرنا، اس کا بھی ہمیں سبق ملتا ہے۔ اگر رزق میں تنگی ہو جائے، پریشانی ہو جائے، حالات کیسی ہو جائیں، مجموعی طور پر دیکھیں تو اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں وہ بھی بڑے عجیب و غریب ہیں، یعنی کہ اگر ظاہری اسباب کی طرف بندہ نظر کرے تو جھرجھری کھا جائے کہ یار ہوگا کیا، دنیا جس طرف جا رہی ہے، لوگ جس طرح کے معاملات کا شکار ہے، لیکن ان سب کے باوجود اگر ہمیں اپنے رب کی ذات پر توکل ہے، وہ قادر ہے، وہ مالک ہے، وہ رزاق ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اور ہم اس کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف بڑھیں، انشاءاللہ عز و جل وہی آسانیاں پیدا فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ مچھلی کے پیٹ سے جب آپ باہر تشریف لائے تو کلمات کا بھی ذکر کریں گے، آگے کی جو سیرت کے پہلو ہیں وہ بھی انشاءاللہ سنیں گے، لیکن مربع تشریف فرما ہے تو ان سے ایک اور کلام شامل کرتے ہیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، ختم رسل، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، ہے نور مجسم تیرے سوا، تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، ہے نور مجسم، نور مجسم، نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، ہے ختم رسل۔ آصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آصاف تو سب نے پائے ہیں، آصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں،
میثاق آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل، ہے ختم رسل۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے، ہاں تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ شان نبی ہے سب لیکن زین شان نبی، شان نبی شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں، معراج کا دولہ کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل، ختم رسل۔ خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم، دکھیوں پہ کرم، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل، مکی مدنی ہے ختم رسل، ختم رسل، ختم رسل، مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا، ہے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ واقعی ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں۔ اور بڑا خوبصورت شعر ہے کہ تمام انبیاء ذیشان ہیں، سب شانوں والے ہیں، سب کی نرالی شانیں ہیں۔ اس پروگرام میں تو تذکرہ ہی بالخصوص انبیاء کرام کی شانوں کا ہے، لیکن سب کی شانیں اپنی جگہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا واقعی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک جماعت پر اپنی کروڑہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ جی راشد بھائی، میں چاہوں گا کہ پہلے مچھلی کے پیٹ میں جو آپ نے رب کی بارگاہ میں کلمات ادا کیے وہ کیا تھے اور ان کی کیا برکت ظاہر ہوئی، اور پھر آگے کا واقعہ کنٹینیو کریں۔
جی، میں نے ذکر کیا کہ انبیاء کرام کی سیرت میں یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل گھڑی آتی ہے، ویسے تو ہر حال میں ہی رب کا ذکر اور رب کی یاد ہونی چاہیے، لیکن کٹھن حالات میں بندے کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے معبود برحق جو مشکلوں کو ٹالنے والا ہے، قادر مطلق ہے، اس کی طرف بندہ لو لگائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش کتنی کٹھن ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اندھیرا ہے، یعنی یہاں پر کئی اندھیریاں ہیں۔ قرآن مجید میں ظلمات کے کلمات ارشاد فرمایا گئے کہ کئی اندھیریوں میں اپنے رب کو پکار رہے ہیں، کہ ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر سمندر کا جو دریا کا اندھیرا، پھر رات کا وقت ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی یاد سے آپ غافل نہیں ہوتے اور رب کی بارگاہ میں عاجزی اختیار فرماتے ہیں، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی جو بندے ہیں حضرت یونس علیہ السلام، انہوں نے جو سفر اختیار فرمایا، اگرچہ بظاہر ان کو ہجرت کرنے کا واضح طور پر حکم نہیں ملا تھا، لیکن انہوں نے یہ خیال فرمایا کہ اب یہاں سے مجھے چلے جانا ہے، تو یہ ایک اجتہادی معاملہ تھا، علماء کرام نے اس پر ڈیبیٹ کی ہے۔ تو اب رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو آزمائش میں مبتلا کیا، تو اب انہوں نے اس کو ریئلائز کیا، یعنی اس کا آپ کو احساس ہوا، اور معاذ اللہ اس کو کوئی گناہ نہیں کہہ سکتا، یعنی انبیاء کرام کے اس طرح کے کئی معاملات ہیں۔ تو علماء کرام نے یہاں یہ تعبیر کی ہے کہ انبیاء کرام سے بعض اوقات ایسے افعال صادر ہوتے ہیں، آپ وہ ایسے فیصلے فرماتے ہیں کہ وہ ان کی شان کے مطابق اولا نہیں ہوتے، یعنی اولا اور غیر اولا کی بحث ہوتی ہے، اس کو معاذ اللہ رب کی نافرمانی اور گناہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ بھی معاذ اللہ ان کا یہاں سے چلے جانا، یہ ان کا اجتہاد تھا، یہ کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی معاذ اللہ جرم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انبیاء کرام کی شان یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں ایسے کلمات عرض کرتے ہیں کہ جس میں ایک عاجزی کا اور بندگی کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ سورہ انبیاء میں رب تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات کا ذکر فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کون سے کلمات ارشاد فرمائے تھے۔ سورہ انبیاء میں رب تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فنادى فی الظلمات، میں امام اہل سنت کے ترجمے کنز الایمان کو ساتھ ساتھ پڑھوں گا۔ فنادى فی الظلمات، تو اندھیریوں میں پکارا، یونس علیہ السلام نے اندھیریوں میں رب کو پکارا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب امام علیہ سنت اس کا جو ترجمہ فرماتے ہیں، جو انبیاء کرام کی ناموس اور ان کی جو ایک عصمت کی شان ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اصولوں کے مطابق جو ترجمہ فرماتے ہیں، جو واقعی کنز الایمان ہے، اعلیٰ حضرت اس کے ان کلمات کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ تو اندھیریوں میں پکارا کہ کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو، انی کنت من الظالمین، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ یہ وہی اجتہادی معاملہ تھا جس کو اولا یا غیر اولا سے تعبیر کیا جائے، کہ امام اہل سنت ظالمین کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بے جا ہوا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ کلمات رب کی بارگاہ میں عرض کیے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم فرمایا اور اس نے ساحل پر آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ اب چونکہ کافی ٹائم آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے تو آپ کافی نحیف کمزور ہو گئے تھے، اور مفسرین نے لکھا کہ آپ کا بدن اقدس اور بالخصوص کھال اس طرح ہو گئی تھی جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل اس کا نرم و نازک سی کھال، نرم اور نازک جسم ہوتا ہے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اپنے بندے کی کس طرح حفاظت فرماتا ہے اور کس طرح اسباب کو مہیا فرماتا ہے، کہ آپ کے سائے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے کدو کا درخت اگایا۔ اللہ، اب یہ کلمات سن کر ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین حیران ہوں گے کہ کدو کی تو بیل ہوتی ہے، درخت کہاں سے ہے؟ تو واقعتاً کدو کی بیل ہی ہوتی ہے جو زمین پر اس طرح پھیلتی ہے، درخت نہیں ہوتا، اس میں تنا نہیں ہوتا۔ لیکن علماء نے ذکر کیا یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھا، گویا کہ آپ کا معجزہ تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کدو کی بیل نہیں بلکہ کدو کے درخت کو اگایا، اور اس کے سائے میں آپ آرام فرماتے تھے۔ اور کدو کے کا انتخاب کیوں ہے، اس کی ایک حکمت یہ ذکر کی گئی ہے کہ کدو کے قریب مکھیاں وغیرہ نہیں آتی، تو آپ کو ان چیزوں سے پروٹیکٹ رکھنا تھا، آپ کو محفوظ رکھنا تھا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا۔ اور ایک بکری آتی اور آپ کو دودھ پلاتی، آپ اس کا دودھ نوش فرماتے، کچھ دنوں کے بعد پھر آپ علیہ السلام دوبارہ اپنی قوم کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، اور وہ قوم آپ پر ایمان لاتی ہے، اور یہ معاملہ ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، معجزات سے بھرپور ہے یہ پورا واقعہ ہے۔ اور کمپیریزن اگر دیکھیں تو وہی بات ہے جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے رزق کا مچھلی کے پیٹ میں بھی اہتمام فرمایا، اور جب باہر تشریف لائے تو وہاں پر بھی اہتمام فرمایا، یعنی کہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ کون سا ساحل ہوگا جہاں پر آپ صحرا یا جنگل یا جو بھی جزیرہ ہوگا، اکیلا انسان وہاں پر، اور ایسا بظاہر جو ہے وہ کمزوری کا شکار، اور بال مبارک بھی نہیں تھے اس وقت جسم پر، وہ دوبارہ
پیدا ہوئے اور پھر وہ کھال مبارک جو تھی وہ پھر اس کے اندر تبدیلی واقع ہوئی، تو میرے رب عز و جل نے وہاں پر بھی آپ کے کھانے کا اور پینے کا اہتمام فرمایا۔ فراز بھائی میں چاہوں گا کہ یہاں پر کچھ جو ہے وہ اللہ پر توکل اور رزق میں اگر تنگی آ جائے تو ہمارا ذہن کیا ہونا چاہیے، اور وہ جو آیت کریمہ ہے کہ اللہ پاک نے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، تو کچھ اس پر مدنی پھول ہو جائیں، کیونکہ بظاہر اگر حالات تھوڑے بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں، نوکری چھوٹ جاتی ہے یا کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیا کہیں گے؟ اس پر میں بات کرنے سے پہلے ایک مزید عرض کرتا ہوں، جو ابھی ٹاپک چل رہا تھا ترجمہ کنز الایمان کے حوالے سے، اسی آیت کا جو پہلا والا حصہ ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یہاں پر بھی ترجمہ کنز الایمان کی بڑی امتیازی شان جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ قدر یقدر عربی میں چونکہ جو الفاظ ہیں مختلف معنی رکھتے ہیں، تو قدر یقدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی کرنا، اور قدر یقدر کا ایک معنی ہوتا ہے قادر ہونا۔ یہاں پر بھی ترجمہ کرنے والوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں کہ یا معاذ اللہ انہوں نے یہ ترجمہ کر دیا کہ یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مجھ پر قادر نہیں، معاذ اللہ۔ حالانکہ تو مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، عام شخص بھی یہ بات نہیں کہے گا، عام شخص بھی نہیں کہے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا ترجمہ فرمایا، یعنی بالکل اس حسن زن اور سوء زن والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حسن زن رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمانی فرمائی کہ یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ اللہ پاک مجھ پر تنگی نہیں فرمائے گا۔ یہ ترجمہ کنز الایمان کی ایک یہ تو پھر ماشاءاللہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور اسی لیے کنز الایمان شریف کی جو ہے وہ ہم ترغیب بھی دیتے ہیں، اور اس طرح کے اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں پر آپ کی شان جو ہے بالکل نمایاں نظر آتی ہے، واقعی ماشاءاللہ۔ توکل کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر توکل کی قرآن پاک میں تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ توکل کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے، اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ توکل کرنے والوں کو ملتا ہے۔ تو جس چیز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی میت مل جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، اس کی شان ویسے ہی بہت بلند ہو جاتی ہے۔ اور توکل، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ترک اسباب جو ہے وہ توکل ہے۔ اس کی ڈیفینیشن کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ترک اسباب کا نام توکل نہیں ہے، کہ اگر جو ہے وہ بندہ بس یہ کہے کہ نہیں بس ہم بیٹھے ہیں، ہمیں علم بھی آ جائے گا تو روزی بھی مل جائے گی، سب گھر بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا، بلکہ نہیں، کوشش چھوڑنی نہیں ہے۔ توکل کی تعریف یہ ہے کہ بندہ اسباب کو اختیار کرے اور نتیجہ خالی کے اسباب پر چھوڑ دے، اور حقیقت میں یہی توکل ہے۔ جب بندہ اس ڈیفینیشن کے مطابق توکل کرتا ہے تو پھر نتیجہ بھی اس کو وہ ملتا ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا کہ جب بندہ توکل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کے انتظامات فرما دیتا ہے۔ بلکہ سورہ طلاق کے اندر اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے غیب کے ایسے خزانے کھولتا ہے کہ اس کا وہاں پر تصور بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سارے معاملات میں اس کو کفایت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ توکل کی تعریف اور توکل کے بارے میں جو احادیث میں ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے، اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ماشاءاللہ میں ایسی سوچ رہا تھا راشد بھائی کہ رزق کا ذمہ اللہ پاک نے خاص اپنے ذمہ کرم پہ رکھا، شکر ہے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ورنہ پتہ نہیں ایک دوسرے کا کیا حال کرتے۔ ایسی عزت اور ذلت کا معاملہ، ویسے تو ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن بالخصوص اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے، اس نے اس کو بیان بھی فرمایا قرآن میں۔ تو ایسے میں غور کرتا رہا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ واقعی وہ انسانوں کا عمل دخل اس میں بالکل نہیں۔ مثال ہے سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اگر اس میں کہیں جو ہے وہ انسانی عمل دخل ہوتا تو صبح روزانہ ہی جھگڑا ہوتا کہ سورج کتنے بجے طلوع ہوگا اور کتنے بجے غروب ہوگا۔ آکسیجن کو دیکھ لیں آپ، ہوا کو دیکھیں، اللہ پاک نے جو ہے نا وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا کہ تم جس کو چاہو جتنی چاہو دو۔ تو انسان کی جو بنیادی ایک زندگی کی جو ضروریات ہیں اور جو نظام کائنات ہے وہ اللہ پاک نے اپنے قبضہ قدرت میں بالخصوص، ویسے تو ہر چیز ہی اس کے قبضہ قدرت میں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کا عمل دخل نہیں رکھا گیا، اور یہ ہمارے لیے رب کی رحمت ہے۔ ورنہ اگر ہم غور کریں کہ انسان کو جو چھوٹی موٹی چیزوں میں اختیارات دیے گئے، اس میں انسان حال کیا کرتا ہے، اور جب وہ صاحب منصب ہو کر عارضی طور پر تھوڑی سی اتھارٹی مل جاتی ہے، خواہ وہ کسی ملک کی ہو، کسی ادارے کی ہو، یا اپنے گھر کی ہو، یا محلے کی ہو، تو پھر ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے تو وہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کی رحمت پر اور اس کی قدرت پر اور اس کی اس کرم نوازیوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح
کائنات میں، ان چیزوں میں، آیات میں غور کرنا اور انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں اس کے اندر ہمارے لیے بڑی ترغیبات بھی ہیں اور تسلیاں بھی ہیں۔ یہی تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری سیٹسفیکشن کا جو ہے نا وہ ذریعہ بنتی ہیں، ورنہ اگر یہ نہ ہو اور اللہ پر اگر توکل نہ ہو اور بالکل ہی بندہ اس سے اگر عاری ہو جائے تو پھر تو بندہ مایوسی میں چلا جائے، اور ایسی مایوسی میں چلا جائے کہ جو اس کے لیے زندگی اور موت کا سبب جو ہے وہ بن جائے، اور اس کی حالت جو ہے وہ بالکل عجیب و غریب ہو جائے۔ ایون کہ کووڈ کے دوران اللہ پاک مکمل طور پر پوری امت کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بہت حد تک تو ہم اس سے نکل چکے، اب جو تھوڑے بہت ایفیکٹس ہیں اللہ پاک اس سے بھی امت کو نجات عطا فرمائے۔ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، یہ باقاعدہ سٹڈیز پیش کی گئی، ان پر اس کا ایفیکٹ کم ہوا، بیمار تو وہ بھی ہوئے، اور وہ بھی ہوئے کہ جو نان بلیورز تھے، جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے۔ اب ان کے لیے چونکہ ظاہری اس کی کوئی دوائی ایجاد نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی ویکسین کوئی ایسی وہ دوا نہیں ہے کہ جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہو، تو وہ بالکل مایوسی میں چلے گئے۔ اور جو اللہ پر توکل اور جو ایمان والا ہے وہ توکل والا ہے، تو ان کے دل و دماغ میں یہ بات رہی کہ اگرچہ ظاہری طور پر اس سے بچنے کا سبب انسان کے پاس نہیں ہے، لیکن میرا رب چاہے تو مجھے بچا سکتا ہے۔ اس توکل کی ایک برکت جو مؤمنین ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے لیے ظاہر ہوئی کہ وہ اس مایوسی میں نہیں گئے۔ اور یہ بھی سٹڈی بتائی جاتی ہے کہ اس میں جو اموات کا ریشو رہا، اس میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی رہی کہ جنہوں نے دل چھوڑ دیا، ہمت ہار گئے، اور اپنے اوپر اس چیز کو اتنا طاری کر لیا کہ ویسے تو انہوں نے نہیں مرنا تھا، لیکن یوں سمجھیے کہ اس سبب کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلے گئے، کہ وہ اس کے مایوسی کی حد میں اس قدر گر گئے تھے۔ تو اللہ پاک کی ذات پر توکل کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور کسی ایک لیول پہ نہیں ہے کہ خالی رزق کے معاملے میں توکل کرنا ہے، ہر چیز میں اپنے رب عز و جل کی ذات پر ہمیں توکل رکھنا ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے ماشاءاللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کو آیت کریمہ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے، اور یہ معروف ہے اس کا ایک نام۔ اور ماشاءاللہ جب کوئی مشکل میں گھر جاتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو ہمارے ایک اچھا ٹریڈیشن ہے کہ آیت کریمہ کا ختم کیا جاتا ہے۔ مختلف تعداد جو بزرگوں نے، علماء نے بیان فرمائی، اور اگر کوئی کسی مشکل میں ہو، کسی کٹھن مرحلے کا شکار ہو، کوئی ایسی آفت آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، تو سب گھر والے مل کر کتنی تعداد اس کی بیان کی جاتی ہے جو بالخصوص وظیفے کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ مختلف اس کے مشائخ کی طرف سے مختلف بیان کیے جاتے ہیں، ویسے بھی پڑھی جائے تو ظاہر اس کی برکت ہے، تو اگر کسی خاص تعداد میں پڑھی جائے کہ ویسے ہی آپ چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیں بطور وظیفہ کے، تو انشاءاللہ عز و جل مشکلات سے، دشواریوں سے چھٹکارے کے لیے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی جب بندہ اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی برکت جو ہے وہ ظاہر فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں تو مطلق بیان کیا گیا ہے اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھ کر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات کی طرف رہنمائی نہ فرماؤں کہ جس سے جب بندہ پڑھ کر دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو اس میں کوئی تعداد نہیں ہے، تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بار بھی پڑھ کے بندہ دعا مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ ماشاءاللہ ایک روایت کا ذکر ملتا ہے سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، میں چاہوں گا کہ وہ بھی بیان ہو جائے۔ قرآن مجید میں جو آپ کا تذکرہ ہے وہ تو ہم نے کیا، لیکن حدیث پاک میں بھی اس کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے۔ جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف انبیاء کرام کا اپنے صحابہ کرام اور اپنی امت کے سامنے تذکرہ فرمایا، جن میں سے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، کیونکہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قدرت کا خاص اہتمام تھا اور کدو کا درخت اگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کدو شریف یہ سبزی بہت مرغوب تھی، محبوب تھی۔ تو محدثین نے لکھا، ایک روایت میں ذکر کیا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ کو کدو شریف محبوب ہے، پسند ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے بھائی یونس کا درخت ہے، اللہ ان سے ایک منسوب ہے۔ اور عاشقان رسول امیر علیہ سنت الحمدللہ بڑے ادب سے نام لیتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیز منسوب ہو جائے وہ یقیناً ادب اور احترام ہی کے لائق ہے، شرف والی ہو گئی جی، تو اس کو کدو شریف کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو بھی یہ مرغوب تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مواقع پر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا۔ صحیح بخاری شریف میں بھی کتاب الانبیاء میں
کئی احادیث ایسی ہیں جس میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے سے طائف کا سفر اختیار فرمایا اور طائف کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے آپ وہاں جلوہ گر ہوئے، آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، تو اب وہاں جو ناروا سلوک ہوا اور اپنے اس محسن اعظم کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے انہوں نے ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب زخمی کیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے جب تشریف لائے تو طائف میں ایک مقام پر ایک باغ تھا، اور وہ باغ کس کا تھا؟ وہ مکے کا ایک کافر تھا، عتبہ بن ربیعہ، اور اس کا ایک بھائی بھی تھا شیبہ، جو دونوں بدر میں قتل کیے گئے تھے، مقتولین بدر میں ان کا شمار ہوتا ہے، تھے کافر وہ، ان کا باغ تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے۔ اب جب عتبہ نے دیکھا تو اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، لیکن ایک خاندانی حمیت کا ایک اس کو جوش آیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حالت کو جب اس نے دیکھا کہ آپ کو زخمی کر دیا گیا ہے، تو اس نے اپنے ایک غلام جس کا نام عداس تھا، وہ غیر مسلم تھا، تو اس کو ایک جو کھجور کا خوشہ ہوتا ہے وہ دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ اب وہ غلام جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام زخمی حالت میں ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انگور کے خوشے کی طرف اپنا مقدس ہاتھ بڑھایا اور بسم اللہ شریف پڑھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب جب وہ عداس جو نصرانی غلام تھا، اس نے یہ کلمات سنے، تسمیہ شریف سنا، تو اس نے عرض کی کہ اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمات استعمال نہیں کرتے، ان کی زبان سے تو میں نے نہیں سنا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان سے استفسار فرمایا کہ آپ کس علاقے کے رہنے والے ہیں؟ تو وہ جو نصرانی غلام عداس جو بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی رسول بنے، انہوں نے عرض کی کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں، اس بستی کا نام لیا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا کہ یہ تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہے، ذاک اخی، یہ تو میرے بھائی ہیں۔ اچھا بھائی کیوں فرمایا؟ یہاں علماء نے ڈیبیٹ کی کہ جو نبوت کا ایک منصب ہے، اس نسبت کے اعتبار سے سارے انبیاء بھائی ہیں، کہ معراج کی رات بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو انبیاء کرام نے ویلکم کیا تو وہاں اخی کے لفظ تھے کہ ہمارے بھائی کو مرحبا ہو۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذاک اخی، یہ تو میرے بھائی ہیں، وہو نبی مثلی، وہ میری مثل نبی ہیں، جس طرح میں نبی ہوں اس طرح وہ بھی نبی تھے۔ اب جب وہ عداس جو نینوا کا رہنے والا تھا، اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کلمات سنے، یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر سنا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو سعادت بخشی، انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے تحت لکھتے ہیں، کیونکہ امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المواہب میں اس کو روایت کو ذکر کیا۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ اب عداس جو ہیں ان کو صحابہ کرام میں شمار کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ ان کو خدمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ صدقہ ملا کہ صحابی کا درجہ نصیب ہوا۔ یہ سعادت مندیاں ہوتی ہیں اور نیک لوگوں کی خدمت ہمیں کرنا چاہیے۔ کیا پتہ کہ اللہ پاک کا کیا مقبول بندہ ہو اور اس کی برکت سے اللہ پاک ہمارا بھی بیڑا پار فرمائے اور ہمارے لیے بھی دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں جو ہے وہ ظاہر ہوں۔ اللہ پاک سیدنا ذوالکفل علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام پر اور سیدنا یونس علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام پر، دونوں پر جو ہے وہ اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور اس میں دو انبیاء کرام کا ذکر خیر ہوا۔ یہ واقعات جو ہے وہ ہمارے لیے بہت سارے سبق کے بھی موجب ہوتے ہیں، ہمیں لرننگ ہوتی ہے، سیکھنا ہوتا ہے، اور ان کی سیرت کے ان پہلوؤں پر ہم غور کرتے ہیں، عمل کریں تو انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سمجھنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی میں گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کے لیے ہمیں ان حکایات کو، ان واقعات کو ضرور بیان کرنا چاہیے۔ اور بچوں کے اندر ویسے تو بڑوں میں بھی رغبت رہتی ہے، لیکن بچہ جو ہے وہ سٹوری کی طرف، حکایت کی طرف، کسی واقعے کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ الٹے سیدھے واقعات پڑھیں، کہانیاں پڑھیں، کیا خوب ہو کہ انبیاء کرام کے واقعات ہم ان کے سامنے بیان کریں۔ اور دیکھیں نا، یہ اگر انٹرسٹ کی اعتبار سے دیکھیں تو اس سے زیادہ انٹرسٹنگ کیا ہوگا کہ ایک انسان کا مچھلی کے پیٹ میں رہنا، پھر باہر آنا، پھر اس کے لیے کسی خاص سبزی کا پیدا کیا جانا، اور پھر ان کا واپس اپنی قوم میں تشریف لانا، کتنا انٹرسٹنگ ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں یہ ماحول رکھیں، بچوں کے لیے ان کتابوں کو ہم مہیا کریں
اور ان کو ترغیب دیں۔ انبیاء کرام کی سیرت جو ہے وہ حکایات سے بھرپور ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک انٹرسٹنگ واقعہ جو ہے وہ ملتا ہے، کہیں پر عبرت ہے، کہیں پر ترغیب ہے، کہیں پر ترہیب ہے، کہیں پر کچھ ہے، کہیں پر کچھ ہے۔ ایک بہت کلرفل انبیاء کرام کی یہ سیرت مبارکہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم خود پڑھیں، جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ بچوں کو بیان کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس ایک لیسن ہوگا، اور انبیاء کرام کی محبت ہمارے آنے والی نسلوں کے دلوں میں ویسی ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ جتنی ہوگی انشاءاللہ اتنا بینیفٹ ہوگا۔ بہرحال یونس علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پھر یہاں سے اپنی قوم کی طرف تشریف لائے، واپس آئے۔ اللہ پاک نے آپ پر بہت انعام و اکرام فرمایا، اور آپ کی قوم کو بھی بہت نعمتوں سے نوازا، اور ایک طویل عرصے تک آپ اپنی قوم کے ساتھ وہاں پر تشریف فرما رہے، اور چونکہ یہ توبہ کر چکے تھے، رجوع کر چکے تھے، آپ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لا چکے تھے، تو یہ بھی مومن ہو چکے تھے۔ تو اس پہلو کے اعتبار سے بھی یونس علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی قوم کا جو واقعہ ہے وہ دیگر اقوام سے بہت زیادہ مختلف رہتا ہے۔ تو اللہ پاک ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ مزید سلسلے جو ہے وہ آپ دیکھتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے انبیاء، ہمارے انبیاء، ہمارے